یہ واقعہ ایک سعودی نوجوان کا ہے۔ یہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں تھا۔ اس کی تنخواہ صرف 4000 ریال تھی۔ شادی شدہ ہونے کی وجہ سے اس کے اخراجات اس کی تنخواہ سے کہیں زیادہ تھے۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی اس کی تنخواہ ختم ہو جاتی اور اسے قرض لینا پڑتا۔ یوں وہ آہستہ آہستہ قرضوں کے دلدل میں ڈوبتا جا رہا تھا اور اس کا یقین بنتا جا رہا تھا کہ اب اس کی زندگی اسی حال میں ہی گزرے گی۔ باوجود اس کے کہ اس کی بیوی اس کے مادی حالت کا خیال کرتی، لیکن قرضوں کے بوجھ میں تو سانس لینا بھی دشوار ہوتا ہے۔ ایک دن وہ اپنے دوستوں کی مجلس میں گیا۔ وہاں اس دن ایک ایسا دوست بھی موجود تھا جو صاحب رائے آدمی تھا، اور اس نوجوان کا کہنا تھا کہ میں اپنے اس دوست کے مشوروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ کہنے لگا، میں نے اسے باتوں باتوں میں اپنی کہانی کہہ سنائی اور اپنی مالی مشکلات اس کے سامنے رکھیں۔ اس نے میری بات سنی اور کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم اپنی تنخواہ میں سے کچھ حصہ صدقہ کے لیے وقف کر دو۔ اس سعودی نوجوان نے حیرت سے کہا، جناب، مجھے گھر کے خرچے پورے کرنے کے لیے قرض لینے پڑتے ہیں اور آپ صدقہ نکالنے کا کہہ رہے ہیں۔ خیر، میں نے گھر آ کر اپنی بیوی کو ساری بات بتائی تو بیوی کہنے لگی، تجربہ کرنے میں کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے اللہ جل شانہ تم پر رزق کے دروازے کھول دے۔ کہتا ہے، میں نے ماہانہ 4000 ریال میں سے 30 ریال صدقہ کے لیے مختص کرنے کا ارادہ کیا اور مہینے کے آخر میں اسے عطا کرنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ! اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میری تو حالت ہی بدل گئی۔ کہاں میں ہر وقت مالی ٹینشنوں میں اور سوچوں میں رہتا تھا، اور کہاں اب میری زندگی گویا پھول ہو گئی تھی۔ ہلکی پھلکی آسان قرضوں کے باوجود میں خود کو آزاد محسوس کرتا تھا۔ ایک ایسا ذہنی سکون تھا کہ میں کیا بتاؤں۔ پھر چند ماہ بعد میں نے اپنی زندگی کو سیٹ کرنا شروع کیا۔ اپنی تنخواہ کو حصوں میں تقسیم کیا اور یوں ایسی برکت ہوئی جیسے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں حساب لگا لیا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ کتنی مدت میں انشاءاللہ قرضوں کے بوجھ سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ پھر اللہ جل شانہ نے ایک اور راستہ کھولا اور میں نے اپنے ایک عزیز کے ساتھ اس کے پراپرٹی ڈیلنگ کے کام میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ میں اسے گاہک لا کر دیتا اور اس پر مجھے مناسب پروفٹ مل جاتا۔ الحمدللہ، میں جب بھی کسی گاہک کے پاس جاتا، وہ مجھے کسی دوسرے تک رہنمائی ضرور کرتا۔ میں یہاں پر بھی وہی عمل دہراتا کہ مجھے جب بھی پروفٹ ملتا، میں اس میں سے اللہ کے لیے صدقہ ضرور نکالتا۔ اللہ کی قسم، صدقہ کیا ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے جس نے اسے آزمایا ہو۔ صدقہ کرو اور صبر سے چلو، اللہ کا فضل سے خیر و برکتیں اپنی آنکھوں سے برستے دیکھو گے۔ جو تنخواہ دار حضرات ہیں وہ ہمیشہ اس بات کا رونا روتے ہیں کہ مہینے کے آخر میں ان کی تنخواہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ کبھی اس بات کو نہیں سوچتے کہ اگر ہم تھوڑا بہت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیں تو ہماری تنخواہ میں برکت آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ جو اس کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ اسے 10 دنیا میں اور 70 آخرت میں عطا فرماتا ہے، اور اللہ کبھی جھوٹے وعدے نہیں کرتا۔ اللہ پاک جو کہتے ہیں وہ بالکل پورا ہوتا ہے۔ ہاں، اس کے ہونے یا نہ ہونے میں، یہ نہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اس کے ہونے میں ذرا سی تاخیر ضرور ہو سکتی ہے، جس میں اللہ کی کچھ حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اللہ کے راستے میں کوئی 1 روپیہ دیا ہو اور اللہ پاک نے اس کا 10 گنا کر کے آپ کو اس دنیا میں نہ لوٹایا ہو اور اس کا 70 گنا کر کے آخرت میں آپ کے نامہ اعمال میں شامل کر دیا گیا ہو۔ لہٰذا میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ لوگ اپنے جو رزق ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کے راستے کے لیے ضرور وقف کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمارے مال میں، ہماری عزت میں، ہماری جان میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔